دکھی ہو، دل اداس ہے، سکون چاہتے ہو تو ذہن نشین کر لو، انسان سے نہیں ملے گا۔ آؤ آؤ رب کی طرف نماز پڑھ کر دعا کرو، آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھو، سکون آ جائے گا، اداسی ختم ہو جائے گی۔ دیکھو دیکھو اداس مت ہو، اللہ سنبھال لے گا، وہ ٹھیک کر دے گا سب۔ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی ہی قدر کھو دو گے اپنی۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے، ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ وہ جو تم سے لے لیا گیا ہے ہو سکتا ہے اس کا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، اس نے تمہارے لیے بہترین سوچا ہوگا۔ بس تھوڑا سا صبر اور جلد دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ پھر لوگوں کے رویے تمہیں ڈپریشن میں نہیں ڈالیں گے اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ یقین رکھو اور مانگنا مت چھوڑنا۔ ہر خوشی بھی اللہ کو بتایا کرو جیسے ہر دکھ بتاتے ہو، ایسے رب سے تعلق مضبوط ہوگا اور ہمیشہ سکون میں رہو گے۔ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ اللہ تو قسمت کا لکھا بھی بدل سکتا ہے، جو نصیب میں نہیں ہے اسے نصیب کا حصہ بھی بنا سکتا ہے۔ دیکھو اپنی دعاؤں کو معمولی مت سمجھو، جلد ہی تم قبولیت کی خوشیاں پا لو گے۔ کبھی بلا وجہ اداسی یا بے چینی سی محسوس ہوتی ہے نا، اصل میں تمہارا دل ذکر الہی مانگ رہا ہوتا ہے۔ رب کو یاد کرو، اس سے دعا کرو، دیکھنا سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ کیوں ہو پریشان اپنی زندگی سے؟ جب ساتھ ہے اللہ ہر معاملے میں وہ سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ مایوس ہو کر یہ جو تم دعا مانگنا ترک کر چکے ہوتے ہو، ایک وقت آتا ہے وہ اتنے اچھے انداز میں کن کہتا ہے کہ تم سجدہ شکر میں چلے جاؤ گے۔ بس تم دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اپنے رب سے باتیں کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ کی توجہ تو مسلسل تمہاری طرف ہے۔ تم توبہ کرو تو صحیح، اپنی چاہت مانگو تو صحیح، نہ ملنے کے خوف کو دل سے نکال دو، وہ رب العالمین ہے، ایسے عطا کرے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ سب کچھ ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم سب کچھ جسم کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ سکون کا تعلق روح سے ہے اور روح کا تعلق خود کو اللہ سے جوڑنے پر ملے گا۔ توبہ کر کے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، سکون آ جائے گا۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، اور بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ جب رب کی طرف سے کن ہوگا پھر کوئی بھی دعا فیکن سے محروم نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ جو دعائیں بار بار زبان پر آتی ہیں نا، رب انہیں نصیب کا حصہ بنا دیتا ہے۔ نماز اور دعا کے باوجود بھی عجیب سی بے چینی ہے، دل اداس رہتا ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، تو سنو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ وہ جلد ہی تمہیں ایسے نوازے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تمہاری ساری بے چینی اور بے سکونی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اگر آپ مشکل میں کسی کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کو آنے والی مشکلات سے محفوظ رکھے گا۔ ہاں مان لیا کہ زندگی نے تھکا دیا ہے، پر دیکھو ہمت مت ہارنا، اللہ سے مانگنا مت چھوڑنا، اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ دیکھو تمہارا دکھوں سے تھک جانا غلط نہیں ہے، بس مایوسی غلط ہے۔ رب کے کن پر یقین رکھو، بہت جلد غم دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا کر تمہارے سامنے لے آئے گا۔ بس کوشش اور دعا جاری رکھو، باقی اللہ سنبھال لے گا۔ پریشان نہ ہو، اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے اور پھر خود ہی نکلنے کے اسباب بنا دیتا ہے، تو پھر گرنا کیوں جب اللہ ساتھ ہے۔
اپنے رب کا شکر گزار ہونے کے لیے اگر کوئی وجہ درکار ہے تو اپنی چلتی ہوئی نفس پہ ہاتھ رکھ لیں۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھیں، کوئی نہیں آنے والا، اللہ سے رجوع کرے، اللہ سے رجوع کرے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دیری میں ہی بلائی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اور کب ملنا بہتر ہے۔ کیا پریشانی آنے سے پہلے تم خوش نہیں تھے؟ تو وہ خوشی تمہیں کس نے دی تھی؟ یقیناً اللہ نے دی تھی نا، تو کیا اب وہ تمہیں پریشانی سے نہیں نکال سکتا؟ ارے یقین رکھو اور اب تمہاری مشکل کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ جیسے بھی حالات ہوں دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی، بہترین وقت پر اللہ کن فرما دے گا، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم اپنی مانگی گئی دعاؤں پر کن کی رحمتیں برستی دیکھیں گے۔ دیری رب کی طرف سے انکار نہیں ہوتا، بلکہ تمہیں بہترین دینے کی تیاری ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھتی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بے شک اللہ کافی ہے، دوست کے طور پر بھی اور مددگار کے طور پر بھی۔ پریشان کیوں ہوتے ہو اپنی زندگی سے؟ اللہ ہے نا، سنبھال لے گا سب انشاءاللہ۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دعائیں تمہاری آنکھ سے بہنے والے آنسو، قبولیت کی طرف تیزی سے بڑھنے والے قدم ہوتے ہیں۔ یہ قدم جلد تمہاری قبولیت تک لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے، جلد تم اس کی توفیق سے اپنی منزل پا لو گے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے، سبھی خواہشات اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ اپنی زندگی سے شکوے اور مایوسی نکال دیں، اللہ آپ سے خوش ہو کر بہت جلد آپ کی دعائیں قبول کر لے گا۔ تم اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ دنیا اور اس کے لوگوں کو بدلنے پر قادر ہے، پھر تمہارے نصیب کو کیوں کر نہیں بدلے گا اور کیوں نہیں کرے گا وہ عطا جو تم چاہتے ہو۔ صرف ایک کن کی دیر ہے، پھر تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی، اور یہ دیر تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ رب کے فیصلے ہمارے حق میں کبھی غلط نہیں ہوتے۔ دکھوں کی ایک بات بہت اچھی ہے، یہ خوشیاں ساتھ لاتے ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اپنے مشکل وقت سے پریشان نہ ہوں، جلد آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی اور مشکلات دور ہو جائیں گی۔ تم بس دعا کرو، قبولیت میں دیری کا سوچ کر مایوس مت ہو، وقت ثابت کر دے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ دیری تمہاری حق میں کتنی بہتر تھی۔ یقین رکھو، اللہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انسان پر جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس ایک ہی در باقی رہتا ہے، جو در ہے اللہ رب العزت کا، اس ہستی کا دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ وہ ذات ایسی ہے جو سننے کے لیے ہر پل تیار رہتی ہے، نہ کبھی وہ ذات سوتی ہے نہ کبھی اونگ لیتی ہے، اور وہ ذات آپ کی طرف ہر وقت متوجہ رہتی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ اپنے خالق و مالک سے غافل رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے، جب بھی کسی پریشانی میں مجھے پکارا جائے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن انسان کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رہا۔ البتہ جب انسان نے اللہ پر بھروسہ اور توکل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اسی وقت مدد کی ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس دور میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اللہ پر بے تحاشا بھروسہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت اور کفالت فرماتے ہیں۔ تو میرے پیارو، اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھنا سیکھیں۔
आज के मेरी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।